نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے، غرض کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے، تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لیے نہ ہو اور درست مقصد کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی۔ اگر کوئی ویسے ہی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی اجر یا صلہ یا بدلہ نہ ملے گا۔ تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو، ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ ان شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک رواہ احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ مروجہ الفاظ وبصوم غد نویت سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اور روزے کی نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں، شاید 10 بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے، تاخیر سے نہیں۔ ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی، اسی طرح نفلی روزہ کسی وقت کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے، اور یہ دن کا وقت تھا، یعنی صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا، یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی۔ کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ۔ میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا، یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، زوال سے پہلے زوال کے بعد، تو اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر گئے، وہ آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، تو آپ کھانے میں شریک ہو جائیں، روزہ کھول دیں۔ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں۔ لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ مانا ہوا روزہ جو ہے
وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گا. یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے, یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں. تو گویا آپ اگر ہر روز صبح سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں, تو آپ کا سحری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے. رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, 5 بجے اٹھنا ہے, تو وہ آپ عام طور پہ اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ سحری کے لیے. تو یہ سحری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے, اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں, یعنی ایک ہی دن میں 2 نیتیں اکٹھی کر لیں. تو 2 نیتیں بیک وقت جمع نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سحری سے پہلے کرنی ہوگی, یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں, ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی. ٹھیک ہے. اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے یا تو شوال کے روزے ہوں یا پھر قضا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں, اور باقی اگر مہینے میں مزید مہلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلاً آپ 4 رکعت ظہر کے وقت شروع کریں اور کہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ اکبر, یہ نہیں آپ کر سکتے. یا 5 کی اکٹھی, یعنی دن میں جتنے بھی 4 فرض ہیں ظہر اثر عشاء سب کے فرض میں اکٹھے کر رہی ہیں, یہ نہیں ہو سکتے. ہر نماز کے لیے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی, الگ طور پر سنت کی, الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی. اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے, وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواہ آپ شوال میں رکھیں یا شعبان میں رکھیں. کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں, آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید ثواب زیادہ ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. یا یہ کہ مہینے کے جو 3 روشن دن ہیں, ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے, یعنی 13, 14 اور 15 کے جو دن ہیں جب فل مون ہوتا ہے ایک طرح سے, تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے, لیکن یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. وہ تو نفلی روزوں کے لیے اگین رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا ثواب بھی بہت ہے, خواہ وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں. تو اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں, ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے. السحور والافطار, سحری اور افطاری کے مسائل. سحری کھانے میں برکت ہے. نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ, متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھا لے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی. دوسری بات یہ کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی ضامن ہوتا ہے, یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے. رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے, یعنی سحری کے لیے جگانے کو جو اذان دی جاتی ہے, سحری کا وقت بتانے کو, تو وہ اذان بھی دی جا سکتی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فإنه لا یؤذن حتى یطلع الفجر, متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں, اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کی اذان اسے بولتے ہیں عام طور پر, اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی اذان سے. اس وقت عموماً لوگ تہجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں, اور پھر فجر کی اذان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی, اور ان دو کے درمیان کا وقت عام طور پر سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے, یعنی سحری بہت جلدی نہیں کر لینی چاہیے کہ رات 12 بجے کر کے آپ سو جائیں. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة, رواہ الطبرانی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں.
یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں. نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی، وقت ہونے کے فوراً ساتھ ہی. نمبر 2 سحری دیر سے کھانا، یعنی آخری وقت میں کھانا، وقت کے بعد نہیں، وقت تک. نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. سحری کھاتے آذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے، کھانے کی وجہ پینے کا برتن کہا گیا ہے، کیونکہ یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں. تو چائے پیتے وقت یعنی بازو کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اذان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک کپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم متفق علیہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا. اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا. اس میں بہت دلچسپ بات ہے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں. لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے، ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا. تو یقیناً جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا، نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دکھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے، بھلے 5 منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر تھے. یہ شریعت کے احکام زمان، مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے طے ہوتے ہیں. لیکن اگر افطار ہونے میں 5 منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑھ گیا اور اب وہ 5 منٹ کتنے بن گئے، 1 گھنٹہ بن گیا، تو اب آپ 5 منٹ بعد افطار نہیں کریں گے جب تک وہ 1 گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا، افطار نہیں ہو سکتا. تازہ کھجور، خشک کھجور، چھہارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے. نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء رواہ ابو داود والترمذی حسن. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، جن کو چھہارے کہتے ہیں. اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی. کھجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے، اور یہی ایفیکٹ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. رواہ الترمذی. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا
جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا. روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت علیکم الملائکۃ. رواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے. کیا؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ. اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے. نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں، یعنی رحمت لے کر. کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے، الا یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو. اسے احمد نے روایت کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری باری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے. آپ ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے. بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں. اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سحری بھی خطرے میں پڑ جائے اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں. تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ. صلاۃ التراویح. نماز تراویح کے مسائل. نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام اللیل یا تہجد یا تراویح. نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں. عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. متفق علیہ. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے اور طوالت ہے. آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے. یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھی، ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی.
صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. اب یہ دوسرا وقت. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے یعنی 27ویں کو. چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا. اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ. یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا سحری. یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی. طویل قیام کرایا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے. 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر ب5 فليفعل ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل ومن احب ان يوتر ب1 فليفعل رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. اسے ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. یعنی 2 طریقے ہیں وتر پڑھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرا جائے. اور دوسرا کیا ہے 3 رکعتیں ایک ہی اسٹریچ میں بغیر سلام پھیرے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن رواہ النسائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا توتروا بثلاث اوتروا ب5 او ب7 ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب رواہ الدارقطنی صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں 2 پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے، بلکہ 5 یا 7 پڑھو. 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے. سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درج ذیل ہے. ان الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوت الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ والدارمی. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی. مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما. اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا. اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے. دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے ان عمر انہ قنط فقال اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. رواہ الطحاوی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں, تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ناشکری نہیں کرتے. جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں. یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں. ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا. 3 رات سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, یہ درست نہیں. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3 رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا. ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح. رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو, یعنی ایک رات میں پڑھ کے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل, یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے, یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے, تو اس میں یہ دعا پڑھتے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. کیا اللہ کی شان ہے نا, پوری 1 سکن ہے, 1 پیس ہے, اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے, یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے, بہت جڑی ہوئی ہے, بہت کھلی ہے, کہیں سے کہیں اوپر نیچے, اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے. تو جس رب نے, کیونکہ جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے, ایک لوتھڑا ہوتا ہے, پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسیجز بناتا ہے اندر, اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں. اگر ایک بھی اس میں سے چھوٹی سی چیز بند ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جس کے آنسوؤں کا یہ جو سوراخ ہے وہ بند, اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو واٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سوراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل, اور اگر بند ہو تو مشکل. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کٹ لگاتا ہے اور
شک کرتا ہے، یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یا حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں، یعنی حفظ کرنے والے حفظ کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو، تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز چونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فان اللہ لا يمل حتى تملوا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ، ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا۔ فرض نمازیں بھی چھوڑ دی رمضان کے بعد۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن کیا پسندیدہ ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔